یعنی ایسا آج کا دن ہے جس میں سعادت ہی سعادت، تم نے صرف عیدی لینی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ عیدی کو آگے دینا بھی ہے۔ مفتی عبدالقوی صاحب کو خوش کرنے کے لیے آپ تنقید برائے اصلاح کیجئے، تنقید برائے تنقید نہ کیجئے۔ راکھی سامنت کے حوالے سے آج تک میں نے ان کو محبت کے پیغامات تو بھیجے ہیں۔ یہ وہ حال تو نہیں ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں نا تاڑے لارے تے رہ گئے کوارے، تو کہیں وہ کہیں گے جی مفتی کے لارے تے میں رہ گئی کوارے۔ میرا خیال یہ ہے کہ 3 اور 4 درجن کے بیچ میں سے کوئی عدد نکلے گا، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 39 کا عدد پہلے ہو اور 40واں عدد راکھی سامنت صاحب کا ہو جائے۔ فاطمہ بنو یا راکھی بنو، مفتی قوی صاحب کی جیون ساتھی بنو۔ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری جانب سے میری تمام ٹیم کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت دلی عید مبارک۔ عید کا یہ خوبصورت دن جو ہوتا ہے، یوزلی ہم سوچتے ہیں سب لوگ کہ اپنی فیملیز کے ساتھ گزاریں اور گیٹ ٹوگیدر کریں، مگر ہماری فیملی کیونکہ ایک سوشل میڈیا فیملی بن چکی ہوتی ہے اور وہ لوگ بن چکے ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آج کے دن ہم ان سے بھی ملیں اور ان سے ان کے من پسند لوگوں کو بھی ملوائیں۔ کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جیسے پہلے ہمارا نیوز پیپر میڈیا ہوتا تھا، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا، اس کے بعد اس کو وہ کم کرنے کے لیے سوشل میڈیا آیا، تو آج ہر بندے کے ہاتھ میں ایک چینل موجود ہے، وہ اپنی پسند کی چیز دیکھ سکتا ہے، کسی کا کوئی پرائم ٹائم نہیں۔ پہلے ہوتا تھا پرائم ٹائم ہے، عید کے پروگرامز لگتے تھے چینلز پہ اور لوگ بیٹھ کے دیکھتے تھے، اب وہ اسکرول کر کے کسی ٹائم بھی عید کے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ عید والے دن کسی گیسٹ کے ہاں گئے ہوئے، اپنے گیسٹ آئے ہوئے یا آپ کسی کے ہاں گیسٹ بن کے گئے ہوئے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے من پسند چینلز کو اور اپنے من پسند پروگرامز کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کمال اس سوشل میڈیا کا، اور اس سوشل میڈیا پہ میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ ندیم ڈیجیٹل چینل۔ سو آپ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور سب سے پہلے کیا کیجئے کہ آپ ہمارے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جو آپ سے ایک شکوہ رہتا ہے کہ آپ کے اتنے کمنٹس آتے ہیں، آپ لوگ کمنٹس جب میں آپ کو رپلائی کرتی ہوں تو آپ کے رپلائی کے بعد پھر مجھے رپلائیز آنے شروع ہو جاتے ہیں، ان رپلائیز کے اوپر چیٹ، وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جو ہمارا کمنٹس ہے وہ چیٹ روم بن گیا ہے۔ سو آپ ضرور کمنٹس کیجئے، مگر اس میں یہ ہے کہ آپ تنقید برائے اصلاح کیجئے، تنقید برائے تنقید نہ کیجئے۔ آج کا دن خوشیوں کا دن ہے تمام مسلمان قوم کے لیے، ہم عید کا دن منا رہے ہیں، اور عید ایک ایسی چیز ہے جس میں خوشیاں ایک دوسرے سے بانٹنے سے ہی اس کی خوشی بڑھتی ہے۔ آپ کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وہ خوشی، حقیقی خوشی وہ ہوتی ہے جو آپ کسی کو دیتے ہیں پھر آپ محسوس، وہ خوشی نہیں ہے جو آپ خود سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آپ اگر کسی کو خوشی دیں گے تو وہ خوشی جب آپ سیلیبریٹ کریں گے تو اس خوشی کو آپ محسوس کیجئے گا کہ کتنی خوشی بڑھ گئی۔ تو ایسی ہی خوشیاں بانٹتے ہیں ہمارے ایک بہت ہی نامور شخصیت جو پاکستان کی پہچان پوری دنیا میں ہے۔ ان کا نام ہر اس ٹاک شو کے لیے، ہر اس شو کے لیے کامیابی کی نشانی بن چکا ہے، جس میں وہ جاتے ہیں اور جا کے بات کرتے ہیں۔ ان کا انداز گفتگو ایسا ہے کہ وہ آپ کی عید کی خوشیوں کو اور دوبالا کر لے گا۔ تو آج عید میں نے اسپینڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے ساتھ مفتی قوی صاحب موجود ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو ہماری ساری ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ اس لیے ادا کریں گے کہ عید کے دن آپ اپنی فیملی کے ٹائم کو سیکریفائز کر کے اور پھر ہمارے ساتھ عید منانے کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ عید منانے کے لیے آئے ہیں۔ عید کے حوالے سے جو الفاظ ہمیں کتب احادیث میں ملتے ہیں وہ ہے عید سعید، عید السعید، یعنی عید کے ساتھ لفظ سعادت کو حضور نے اور امت نے جوڑ دیا۔ جو شخص بھی اہل عرب کے اندر اور علماء کے اندر اور بر صغیر کے اندر ایک دوسرے کو عید کے حوالے سے جب مبارکباد دے گا تو وہ یقیناً کہے گا کہ عید سعید، کہ یعنی ایسا آج کا دن ہے جس میں سعادت ہی سعادت ہے۔ اور یقیناً اس بارے میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آج میں نے عید جو ہے وہ ملتان میں 3 جگہ پہ پڑھائی، لیکن فوری طور پر آپ کے پروگرام میں چونکہ میں نے پہنچنا تھا، اور میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ خواتین مجھے یاد کریں، نوجوان نسل مجھے یاد کرے، اور میں ان کے پروگرام کے مطابق، ان کے دیے ہوئے نظام کے مطابق وہاں نہ پہنچ۔ عید بچپن کی، ابھی آپ کی ابھی کی جوانی کی عیدیں تو ہم جانتے ہیں کیسی گزر رہی ہیں یا گزریں گی، مگر بچپن کی عید کو اگر یاد کریں تو بچپن کی عید کیسے گزرتی تھی؟ شرارتی تھے یا عیدی کو کیسے اسپینڈ کرتے تھے؟ عیدی لینے کے لیے کیا کیا جتن کرتے تھے یا عیدی آسانی سے مل جاتی تھی؟ عید دینے میں
اور عید لینے میں کیا مزہ تھا؟ لینے میں زیادہ مزہ یا دینے میں زیادہ؟ بچپنے میں عید کا دن ہوگا، وہاں میرے دادا صاحب کے میرے ساتھ کس طرح کے احسانات کے معاملے ہوں گے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس کو جناب میکے میں بھی بڑی عزت ملتی ہے، سسرال میں بھی بڑی عزت ملتی ہے، ننیال میں بھی عزت ملتی ہے، ددیال میں بھی. اور اللہ اکبر، عید کے دوسرے دن ہمارے ملتان کے مضافات میں جتنے بڑے بڑے ذمہ دار اور ہمارے خاندان سے اور خانقاہ سے جو وابستہ ہیں، انہوں نے خاص طور پر اس لیے آنا میرے دادا صاحب کے پاس، پھر میرے والد صاحب کے پاس، کہ مفتی عبدالقوی صاحب کو ہم نے اپنی طرف سے عید کا نذرانہ پیش کرنا ہے. ایک اللہ کے ولی ایسے بھی تھے کہ جب تشریف لاتے تھے نا، پہلے اس جیب میں ہاتھ ڈالتے، وہ سارے نوٹ اٹھا کے ہاتھ چوم کے رکھ دیتے، پھر اس طرف ہاتھ ڈالتے. تو معنی یہ ہے کہ میرا بچپنا تو اس قدر میں سمجھتا ہوں کہ پر لطف تھا. ہاتھ ڈالنا کب سے شروع کیا؟ ہمیں شعور کے زمانے سے ہی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بہن تم سے چھوٹی ہے، یہ تمہارا بھتیجا بھانجا تم سے چھوٹا ہے، یہ فلاں، تو تم نے صرف عیدی لینی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ عیدی کو آگے دینا بھی ہے. ہمارے خاندان کے اندر الحمدللہ 5 6 7 8 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی پھر آگے ان بچوں کو عید دیتا ہے. مجھے تو لگتا ہے پھر ہمیں سیاستدانوں کو چننے کے لیے، ایون کہ افواج کے لوگوں کو چننے کے لیے، ایون کہ ہمیں اپنے کھلاڑیوں کو چننے کے لیے فیملی بیک گراؤنڈس بھی دیکھنے چاہیے، بالکل خاندانی نظام بھی دیکھنا چاہیے. واہ کہ اگر ان کی تربیت دینے والوں میں سے، خدمت گزاری میں سے اور احساس دل کے ساتھ گزری ہے تو وہ ہمارے ملک و قوم کی بھی آگے چل کے خدمت کر سکیں گے. میں کہتا ہوں آپ نے اتنا اعلیٰ جملہ بتایا ہے کہ میری جو ملتان سے یہاں آنے کی تھکاوٹ تھی نا، وہ ساری اتر گئی. میں ایک بہت اہم ملک کی بات کر رہا ہوں. میں جب وہاں گیا تو ان کے جو تھے پریزیڈنٹ کہیں تو ان سے میرا بڑا تعلق تھا. پھر الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کی وجہ سے، جامعہ ازہر میں پڑھنے کی وجہ سے عربی میں ایسے بولتا ہوں جس طرح میں اردو بول رہا ہوں. اللہ اکبر. ان کے ایک عظیم مجھے افیسر نے بتایا کہ ہمارے ملک کے اندر چاہے فوج ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے جو بھی ہو، 4 نسلوں کو ہم دیکھتے ہیں. بالکل صحیح. اور میرا خیال میں یہی بات ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ انگریز کی بھی یہی خوبی ہوتی تھی. اور ہمارے ہاں بھی ابھی بھی اچھے خاندانوں میں آپ شادی کرنے بھی ہم چلے جائیں تو ہم کہتے ہیں جی لڑکی کو بھی دیکھو، لڑکی کی ماں کو دیکھو، اس کی نانی کو دیکھو. تو یہاں پہ اتنے جن نے صرف گھر سنبھالنا ہوتا ہے اور جس نے ملک سنبھالنا ہوتا ہے اس کا ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے. اس میں ایک بات، چونکہ ہمیشہ حقیقت کی بات اور بڑی بے تکلفی کی بات کرتا ہوں. لاہور، گوجرانوالا، اسی طرح فیصل آباد، اسی طرح کے مضافات کے لوگ جو بڑے بڑے حضرات ہیں، کیونکہ یہ وہ شہر ہیں جنہیں اللہ نے پیسے کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے بڑی وسعت دی ہے. لیکن اب تو پٹھان حضرات ایسے خوش نصیب ہیں، وہ ان سب سے جب ہم بچپنے میں جاتے تھے نا حج اور عمرہ کے لیے تو میرے قبلہ والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ جو میمن ہے نا کراچی کے، یہ مگر مچ ہے. مگر مچ کا معنی یہ ہے کہ پیسے کے حوالے سے یہ بلڈنگ، یہ بلڈنگ، یہ بلڈنگ. کوئی زمانہ گزرا، ایک ایسا دور ہے جو ارئی حضرات کا تھا، انہوں نے کہا جی پیسہ اب ارائیوں کے پاس بڑا ہے، بڑا ہے، بڑا ہے. ہم نے بھی دیکھا. کوئی زمانہ گزرا، انہوں نے کہا جی جو چنیوٹی شیخ ہے نا، ہوئے اچھا وہ شیخ مجھ سے بہت زیادہ وہ پیار اس لیے بھی کرتے ہیں کہ الحمدللہ ان کے جو معاملات تھے دین کے حوالے سے، الحمدللہ میری برکت سے سارے معاملات ٹھیک ہوئے. ورنہ چنیوٹی شیخوں پر یہ الزام تھا کہ یہ قادیانی ہے یا فلاں. بہرحال پھر جب ہم عزت میں آئے آپ کی سوشل میڈیا کی برکت سے، مفتی عبدالقوی صاحب ایک آفاقی شخصیت بن گئے. اب تو نہ ہمیں کوئی میمن صاحب نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی ارئی صاحب نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی جناب چنوٹی شیخ صاحب نظر آ رہے ہیں. ہر طرف پٹھان 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 پٹھان. اور محترمہ آپ پٹھانوں کی عظمت دیکھیں کہ مجھ سے ایک تو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور دوسرا اس قدر بے انتہا اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے. ان کے لیے یہ جو ہمارا ہوتا تھا نا 1 لاکھ، 1 کروڑ، 1 ارب، اب یہ پٹھانوں کے سامنے یہ سارے جو عدد ہیں ختم ہو گئے، وہ بے شمار ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو بڑی پیسے کمانے کی بھی صلاحیت دی ہے، خرچ کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ مہمان کی عزت و اکرام کرنے کی بھی. اور حضرت قبلہ
مفتی عبدالقوی صاحب کو خوش کرنے کی بھی اللہ نے ان کو بڑی سعادت دی ہے. کوئی صاحب جب بات ہو رہی ہے عید کی، جی ایک سلسلہ آپ کا کافی دیر سے چل رہا ہے، پہلے بھی میں نے اس پہ آپ سے بات کی وہ راکھی ساونت کے حوالے سے. تو عید بھیجی آپ نے، آ کر نکاح میں آنے والی ہے تو آپ نے اس سال ان کو عید بھیجی. ہمارے یہاں بڑا رواج ہے کہ دلہن کو عید بھیجی جاتی ہے اور دلہن کے گھر سے پھر دلہا کے لیے عید آتی ہے. تو اس عید دینے اور لینے کا سلسلہ کہاں تک؟ محترمہ، بات حقیقت وہی ہوتی ہے جو آدمی خود کہے. میں دینے کے معاملے میں کوئی دلیر نہیں ہوں. دل چھوٹے نہیں، دل ہے. آپ کا بہت بڑا ہے، اتنا کچھ سما گیا آپ کے دل میں، ہر چیز آپ کے دل میں سما جاتی ہے، دل حاوی بھی ہے دماغ پہ آپ کے. راکھی ساونت کے حوالے سے آج تک میں نے ان کو محبت کے پیغامات تو بھیجے ہیں. ان کی طرف سے آنے والے پیغامات محبت کے اوپر ویلکم تو میں نے کیا ہے، لیکن ابھی عیدی دینے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. عید کے تہوار پہ تو عیدی ہونی چاہیے نا راکھی کے لیے. چلے عید کے تہوار کے حوالے سے اگر راکھی اس ٹائم پہ آپ کے سامنے ہوتی ہے اور کیا ہوتی تو کوئی شعر یا کوئی چیز کس طرح سے آپ اپنی اظہار محبت کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ راکھی صاحبہ نے ایک بات کہی تھی اور ایسے بالوں کو وہ کرتے ہوئے، یہ بھی ان کا اظہار محبت تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی مفتی قوی صاحب میرے لیے کویتا بنا کے بھیجے. کویتا، اب یہ ایسا ہندی لفظ ہے کہ اس کے اندر خود بھی بڑا حسن ہے. قوی اور کویتا، دیکھیں نا الفاظ کا جوڑ بھی تو مزیدار ہے. تو انڈیا کے 2 شعراء نے کلام بنا کے بھیجا، وہ بھی میں نے ان کو بھیج دیا. ہمارے پاکستان کے اندر بھی 5 اشعار شعراء نے بھیجا ہمارے سرائکی علاقے سے. تو ان میں سے صرف ایک مصرع مجھے یاد ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی فاطمہ بنو یا راکھی بنو، مفتی قوی صاحب کے جیون ساتھی بنو. فاطمہ بنو یا راکھی بنو، مفتی قوی صاحب کی جیون ساتھی بنو. عید کے بعد 14 فروری سے شروع ہوا. کہا جاتا تھا کہ ویلنٹائن ڈے 14 فروری آپ کا نکاح ہوگا. تو وہ نکاح کے ڈیلے ہوا اور نکاح کا آپ نے بتایا کہ شاید دبئی کی سائٹ پہ جا کے ہی کرنا پڑے گا. تو کیوں نکاح ڈیلے کیا؟ اصل میں محترمہ کی خواہش یہ تھی کہ 14 فروری ایک خاص دن ہے تو اس میں ہو جائے. میں نے ان کو کہا کہ نہیں، میں انتہائی مصروف ترین ان دنوں کے اندر اوقات ہے. ہاں، پھر ان کی خواہش تھی کہ 18 کو آ جائے. پھر میری جس طرح طبیعت میں مزہ ہے، میں نے کہا آپ کے اور میرے نکاح کا دن کا تعین ہوگا پاکستان اور انڈیا کے میچ میں. پر وہ بھی ہوا. وہ بھی ہوا. کیا ہوا؟ میں کے ہار گئے اور سسرال والے جیت گئے. ہاں، تو آپ کی تو خوشی برقرار رہی کہ سسرال کی جیت تو ویسے خوشی کا باعث ہوتی ہے. وہ تو باقی رہی. تو اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ جی اب یہ 24 والا پروگرام کینسل، تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد. یہ وہ حال تو نہیں ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں نا تاجے لارے تے رہ گئے کوارے، تو کہیں وہ کہیں کہ جی مفتی کے لارے تے میں رہ گئی. نہیں. الحمدللہ اب بھی جناب مسلسل ٹیلی فون کا رابطہ رہتا ہے. اور اس کے بعد وہ پچھلے دنوں کے اندر جناب عمرے پر گئی اور ماشاءاللہ. راکھی نے کیسے عید منائی؟ آپ کے ساتھ کیا شیئر کیا؟ انہوں نے کیسے عید منائی؟ میرا خیال یہ ہے کہ آج چونکہ پہلا دن ہے، منا کے بتائیں گے ان کو تیسرے دن ان کی طرف سے آنے والے پیغامات پر انشاءاللہ جو ہوں گے. لیکن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے موبائل پہ جتنے ان کی طرف سے پیغامات آئیں گے، جتنی ان کی طرف سے ویڈیوز آئیں گی، وہ میں آپ کو بھجوا دوں گا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ ہماری دونوں کے نکاح پہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہیں. بہت زیادہ بہت دفعہ پوچھ چکے. اچھا، آپ نے کہا کہ شادی ابھی تک آپ نے ایک ہی اور نکاح؟ اصل میں نے اپنی قبلہ والدہ صاحبہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ نکاح کے بارے میں اب میں خاموش رہوں گا. لیکن آپ کے لیے میں خاموش نہیں رہ سکتا. ویسے عید کا دن ہے تو خوشی کا دن ہے. میرا خیال یہ ہے کہ 3 اور 4 درجن کے بیچ میں سے کوئی عدد نکلے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 39 کا عدد پہلے ہو اور 40واں عدد راکھی ساونت صاحبہ کو ہو جائے. اچھا مجھے یہ بتائیے، ہمارے ہاں اسلام کی باتیں کرتے ہیں ہم جب، تو شادی جو ہے بیسیکلی نام تو نکاح کا ہی ہے. بے شک. ٹھیک ہے، شادی اور بارات اور مہندی اور اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. نکاح اور ولیمے کا ہی تصور ہے. بے شک. تو آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ شادی میری ایک ہے، نکاح میرے اتنے ہیں. اس کا میں گھبراہٹ سی گئی، مجھے سمجھ نہیں آیا. پاکستان کے اندر کوئی شخص بھی ایک شادی کے بعد دوسری شادی نہیں کر سکتا. شادی کے جو لوازمات ہیں وہ صرف ایک ہی زندگی میں زوجہ محترمہ مل سکتی ہے، جیون ساتھی مل سکتی ہے، جس کے لیے اعلان عام بھی ہو، جس کے لیے جناب یونین کونسل کے اندر رجسٹریشن بھی ہو، جس کے لیے 4 پرد بھی ہو، یہ سب کچھ ہو. میرا قرآن کہتا ہے کہ فن کے ہو
کہ گناہ سے بچو، بد اخلاقی سے بچو، بد کرداری سے بچو، خوشیوں کے ساتھ. اگر یہ عید جو ہے ایک ہفتے کی عید ہے تو ایک عید پہلی بیگم کے ساتھ، دوسری عید دوسری بیگم کے ساتھ، تیسری عید تیسری بیگم کے ساتھ، 4 تک کی بہرحال ایک وقت میں رکھنے کی اجازت ہے. تو اس لیے میں نے اس کی یہ اصطلاح باندھی کہ جو پاکستان کے قانون کے مطابق ہوگی وہ شادی. اور اس کو اب شرعی حوالے سے میں دیکھوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس کے اندر اعلان عام ہو، ڈول ڈمکا یہ وہ کہ نکاح ہوئے، ان کے اندر نہ بانسری تھی نہ ان کے اندر ڈول تھا. لیکن مولوی تو تھا نا نکاح پڑھنا. مولوی تو میں خود ہوں، خود پڑھایا. یہی تو میری خوبی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا. اور گواہان. اللہ اکبر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مفتی صاحب سے پیار کرنے والے ہوں تو اگر آپ جیسی خواتین ہیں تو 2 خواتین کو گواہ بنا دیا. صحیح. اور وہاں تو ایک پوری لائن ہوتی ہے کہ جی سر آپ نے جب نکاح کرنا ہے تو یہ اعزاز. ابھی اس کو دیکھ لیں راکھی صاحبہ کے حوالے سے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا راکھی صاحبہ کو کہ ہم 50 لوگ باراتی لے کر آ رہے ہیں جس میں 35 خواتین ہوں گی. 15 مرد حضرات. نہ 13 مرد ہوں گے، 2 خواجہ سرا ہوں گے. دیکھیں نا پاکستان کے اندر جب خواجہ سرا ہیں تو ان کو بھی تو اس خوشی میں شامل ہونا چاہیے کہ جہاں ایک ہمسایہ ملک کو ہم فتح کرنے جا رہے ہیں تو اس فتح کے اندر خواجہ سرا کو بھی تو شامل کیا جائے. صحیح. تو مگر یہ بارات جائے گی کہاں؟ انڈیا اور دبئی اور ملتان. راکھی سامنت صاحبہ کے لیے جو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مختلف ان کے جب چینلز نے مجھے بھی جوڑا، ان کا لفظ یہ جوڑا جو ہے انہی کا لفظ ہے کہ اس وقت ہم پاکستان سے ایک بڑا نام مفتی کبیر صاحب کو جوڑ رہے ہیں کیونکہ وہاں کے جو مہاراشٹر کے چیف منسٹر ہیں. اور میں نے کہا یہ بھی سن لو، ہمارے امیتابھ بچن صاحب کے بیٹے اور بہو میں بھی معاملات بڑی دوری کے ہو رہے ہیں. تو سن لو کہ انہوں نے بھی مفتی کبیر کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنا ہے اور پیغام نکاح اگر بھیجیں گے تو وہ بھی مفتی کبیر کو بھیجیں گے. اتنی ساری باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، کئیوں نے تو اسلام کو بہت مشکل بھی بنا دیا. اور آپ کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یار نہیں یہ تو صرف نا اٹریکشن گین کرنے کے لیے ایسے بیان دے رہے ہیں اور اٹریکشن گین کرتے ہیں اور لائک سوشل میڈیا کی جان بننے کے لیے، میڈیا کی جان بننے کے لیے، خبروں میں رہنے کے لیے، نیوز سینس حاصل کرنے کے لیے ایسے بیانات دے رہے. تو کیا آپ صرف اسی اٹریکشن میں ہیں یا واقعی جیسا آپ بتاتے ہیں اسلام ویسے ہی آسان ہے؟ مفتی عبدالقوی کا کوئی جملہ ایسا بتائے جس میں میں نے ایک بات کی ہو اور فوراً اللہ کے قرآن سے آیت میں نے پیش کی. قرآن اور حضور کا فرمان. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے، کیونکہ آج خوشی کا دن ہے، خوشی سے کہہ رہا ہوں، چیلنج نہیں کر رہا، فخر سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے اب تک میرے معاملات موسیقی سے لے کے بچوں کی جناب جو نئے انداز تجارت ہے اس سے لے کے مشروبات مغرب سے لے کے محترم اور محترمہ کے باہمی رضامندی کے معاملات کو دیکھ کے کوئی جملہ ایسا بتائیں کہ جس کو میں نے جب بیان کیا بطور شرعی فتوے کے، کیا میں نے اس پر قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ ابھی آپ نے ایک انٹرویو سوشل میڈیا پہ ہی ارشاد بھٹی صاحب کا دیکھا ہوگا مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی جو اسلامی اسکالرز ہیں یا دیندار لوگ ہیں جب وہ سیاسی اور پولیٹیشنز اور سیاسی حضرات سے ملنے لگ پڑے، حکمرانوں سے ملنے لگ پڑے تو ان پہ شک کرنا چاہیے، ان کے حکمت پہ شک کرنا چاہیے، ان کی دانائی پہ شک کرنا چاہیے، ان کے اسلامی طور طریقوں پہ شک کرنا چاہیے. تو از اٹ ٹرو کہ انہیں نہیں ملنا چاہیے حکمرانوں سے اور حکمرانوں سے دور رہنا چاہیے؟ وہ تو کہتے ہیں نا جدا ہو دین سے گر سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. میں کہتا ہوں اتنی اعلیٰ بات. اب پھر دیکھیں میں جو بات کہوں گا پھر قرآن مجید کی آیت کہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو دیکھو، وَجَعَلَهُمْ مُلُوكًا، نبوت بھی تھی، رسالت بھی تھی، ساتھ بادشاہت بھی تھی. اب حضور کا فرمان سنا رہا ہوں. حضور کی خدمت میں ایک صاحب ہے، انہوں نے کہا جی حضور بے-سط الامارہ، یہ کیا حکمرانی چتراہٹ، یہ تو بری چیز ہے. آپ نے بڑی جرأت سے فرمایا نعمت الامارہ. لوگوں کے دل مسخر ہو رہے ہیں قبلہ مفتی صاحب کے لیے، تو کتنی بڑی نعمت ہے، فخر کرنا چاہیے. میں اگر اپنے خاندان کی طرح باقی لوگوں کی طرح اپنے مسجد مدرسہ گھر مسجد مدرسہ گھر مسجد مدرسہ گھر میں بیٹھا ہوتا تو آج دنیا کے اندر 5 اور 6 بڑے اعظموں کے اندر لوگ نعرہ لگا رہے ہوتے کہ مفتی عبدالقوی زندہ باد. مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا.
حضرت حافظ سید آصف منیر شاہ صاحب سے ملنے کے لیے حافظ قرآن مفتی عبدالقوی جائے، اس میں کون سی برائی ہے؟ مفتی عبدالقوی صاحب جائے محترم عمران خان صاحب کے ساتھ جو دین کی بات کر رہا ہے، جرأت کی بات کر رہا ہے، شجاعت کی بات کر رہا ہے، اور جب تک میں ان کے قریب رہا، آپ مجھے بتائیں، آپ جس شعبے سے وابستہ ہے، کوئی ایک ان کا جملہ بتائے جس سے کسی مسلمان کا دل دکھا ہو۔ آپ نے کچھ ان کے الفاظ صحیح نہیں کروائے، پھر وہ نہیں بول پاتے تھے کچھ الفاظ۔ اب میں کہوں گی تو پی ٹی آئی والے میرے پہ بہت سارے کمنٹ شروع کر دیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ وہ ایک دم سے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ رحمت العالمین نہیں کہہ پاتے تھے، وہ بہت ساری چیزیں نبیین نہیں کہہ پاتے تھے، تو وہ کس طرح سے آپ نے ان کے الفاظ صحیح کیوں نہیں کروائے؟ بہت اعلیٰ بات۔ ان کے ان کلمات کہنے سے 11 دن پہلے ان کا میرا رابطہ منقطع ہے، کہ میری آخری ملاقات میں انہوں نے میرے قائد محترم نے جو 3 جملے کہے، تو چونکہ میں خاندانی آدمی ہوں، کیوں بتاؤں کہ 3 جملے کیا تھے؟ میں سمجھ گیا تھا کہ حضرت کیسے آ رہے ہیں۔ وہ جس طرح ڈاکٹر عامر لیاقت نے کہا تھا نا، اللہ ان کی قبر پہ رحم تھے، کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم لائے گئے۔ صحیح، میں سمجھ گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ خود پڑھتے تھے۔ عمر اللہ، یہ جملہ میں نے کہا۔ پہلے مدینے کی ریاست، پھر انتخابات کے زمانے میں مدینے جیسی ریاست، یہ میں نے بتائی۔ میں نے کہا آپ کو سیدنا فاروق اعظم کے عدل اور آپ کے انداز حکمرانی سے بڑی عقیدت ہے، لیکن سیدنا علی پاک کی حکمت کو بھی اپنی تقریر میں ضرور بیان کیا تھا۔ صحیح۔ اس آخری ملاقات تک اگر ان کا کوئی جملہ قابل گرفت ہو تو میں ذمہ دار۔ نہیں، آخری ملاقات سے میں کیا مطلب لوں کہ جب وہ پکڑے گئے تھے اس کے بعد آپ وزیر اعظم بننے سے، یعنی مفتی عبدالقوی کی عظمت کو دیکھیں کہ وہ 3 سال 8 مہینے وزیر اعظم رہے، صرف 3 اور 4 میری ملاقاتیں، اور وہ بھی ٹی وی پہ نہیں، کیمرے کے سامنے نہیں۔ کیوں؟ مجھے پتا تھا کہ جس انداز سے ان کو لایا جا رہا ہے، انہوں نے، یہ بھی میں 3 سال 8 مہینے کو سمجھتا ہوں کہ جس جہانگیر ترین کی برکت سے اور فلاں کی برکت سے یہ دور چلا ہے، میں تو سچی باتیں کرتا ہوں۔ جب سے آپ جن صاحب کے توسط اور برکت سے آپ ایک کو دیکھے نا، اب آپ نے محبت کا اظہار کیا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ عید کا دن ہے ہم نے کہا جی فوراً جاتے ہیں۔ صحیح۔ کیوں؟ بلانے کا انداز ایسا حکیمانہ ہے، محبت والا ہے کہ مجھے جانا چاہیے۔ لیکن جب آپ کے لیے جنہوں نے راستہ بنایا اور اسی راستے پر آپ چل کر شیروانی پہنتے ہیں، اس میں جناب مفتی عبدالقوی صاحب تو 11 دن پہلے علیحدہ ہو گئے، اب وہ خاتم النبیین کا لفظ کیسے ٹھیک پڑتے؟ رحمت للعالمین کا لفظ کیسے ٹھیک پڑتے؟ یہ تو لیکن مولانا طارق جمیل جو رو رو کے دعائیں کراتے تھے ان کے لیے، کیا انہیں بھی الفاظ پہ کوئی پابندی نہ لگا سکے، وہ بھی نہ صحیح کروا سکے؟ وہ تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے ان کی حفاظت فرمائے، کچھ اس قسم کی دعائیں کرواتے رہے وہ۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، کیونکہ ان کا والد، دادا، پردادا میرے بزرگوں سے وابستہ ہیں اور انہی کے مریدین میں سے ہیں، میرا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، جب چلتے ہیں تو مجھے آگے چلاتے ہیں کہ آپ ہمارا پیر خانہ ہو۔ بات یہ ہے کہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو بڑے مزاح میں کہا، میں نے کہا اتنی مدت میں خان صاحب کے ساتھ رہا، انٹرا پارٹی الیکشن میں میرے ووٹ جو یاسمین راشد صاحب ہیں ان سے بھی زیادہ، جو اعجاز چودھری صاحب ہیں ان سے بھی زیادہ، اس طرح کی ٹی سی کا انداز تو میں نے بھی کبھی اختیار نہیں کیا۔ کیا کہا پھر انہوں نے؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے ایک جملہ پہلے کہا تھا بڑا مزیدار، یہ دیکھنا چاہیے کہ مولانا طارق جمیل کا باپ کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، نظام معیشت کیا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے جاگیردار خاندان کا فرد ہے، پھر بھی ٹی سی شاعر ہو، جاگیردار ہو، اس میں صداقت ہوتی ہے، 20% 80% مبالغہ ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ صحیح۔ چھوٹے گھر سے جو آئے گا نا، اس کو اگر ٹی سی بھی کرے گا نا تو وہ اتنے مزیدار انداز سے نہیں ٹی سی کر سکے گا جو ایک جاگیردار کا بیٹا ٹی سی کرنے میں مزیدار ہوگا۔ مفتی عبدالقوی جو ہے اس کی خوبی ہے کہ میں آج بھی ان کو کہتا ہوں قائد محترم، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بخت اور چیز ہے، حکمت اور چیز ہے، لوگوں کے دلوں کے اوپر حکمرانی اور چیز ہے، اور سیاست اور عقل اور چیز ہے۔
اچھا آپ نے تو بڑا ٹائم گزارا عمران خان کے ساتھ، لیکن آپ نے کہا کہ وزیر اعظم بننے سے 11 دن پہلے میری آخری ملاقات ہوئی، اور یقیناً وہ لوگ جو اچھے سچے دوست ہوتے ہیں، جب وہ ان کے دوست کسی عہدے پہ پہنچتے ہیں تو وہ سائڈ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو اس کو انجوائے کرنے دو اندر. تو اب تو وہ بیچارے اڈیالہ جیل کے اندر ہیں، تو عید کا دن ہے اور وہ اڈیالہ کے اندر ہیں. اڈیالہ کبھی ملنے کے لیے گئے، جانے کی کوشش کی یا ملنے گئے؟ نہ میں ملنے جاؤں گا، نہ اس طرح کی جناب اتنے بچھڑے اتنے دیکھیں پیار ہے تو میں قائد محترم کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جس انداز میں وہ چل رہے ہیں، کیا میرے پاکستان کی پوری دنیا، میں دنیا کے 54 ممالک میں گیا ہوں، جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، میں محترم شہباز شریف صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں اس پر حل بھی دے سکتا ہوں. آج عید کا دن ہے کہ شہباز شریف کرپشن کبھی نہیں کرے گا. شہباز شریف جو کام کرے گا جرأت سے کرے گا. لیکن ملک کی کیا حالت ہے؟ یہ تو اللہ خوش رکھے حافظ سید آصف منیر شاہ صاحب کو، جو جناب ان کے ساتھ سعودیہ بھی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ فلان جگہ بھی جا رہے ہیں اور ہر جگہ کیا بھی. حالت ہے؟ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کرپشن نہیں کرتے تو پیسہ کدھر جاتا ہے؟ اللہ مجھے پتہ ہے. میں محترم شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. اگر کوئی شخص کہے کہ مفتی صاحب نے کہا پہلے پیسے دو پھر میں آؤں گا، تقریر کروں گا، اگر تقریر کی دعوت ہے، ایصال ثواب کی محفل. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب ایک بہترین 5 سٹار ہوٹل میں بیٹھے تھے، دائیں بائیں 1 2 3 4 خواتین بیٹھی تھی، تو میں نے کہا فوراً مان لوں. کیوں؟ خواتین کے لیے کون سا عالم دین ایسا ہے جو ان کے استخارے کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کے نکاح کے لیے. ابھی جب آپ کی گاڑی مجھے لینے کے لیے آئی ہے، عید کے دن کے باوجود میرے ہاں 2 خواتین بیٹھی تھی. ایک بیچاری اتنی رو رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ خامد صاحب نے جناب محبت کے ساتھ شادی، اور اس کے بعد نتیجہ یہ. صحیح. ایک جملہ کہو پھر میرے آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے. ایک خواتین کا بہت بڑا گروپ ہے شاید، اس میں آپ بھی شامل ہو. 600 اور 700 خواتین، ان کا ایک گروپ ہے. انہوں نے ایک دو میری دعوت کی. دعوت کرنے کے بعد ان میں ایک محترمہ، ان کی جو آنٹی ہے اور بڑی ماشاءاللہ مضبوط فکر کی اور اعصاب کی، وہ کہنے لگی جی مفتی صاحب گل یہ ہے، اسی جلے ٹی وی چلانے ہیں نا کہ فلانا ملا سامنے آ جائے، اسی اس طرح کہہ دینا. جس ویلے دیکھ دے نا تسی آ گئے ہو، او گروپ کو فون کر دے مفتی صاحب آ گئے، فلانے چینل پہ آ گئے، مفتی صاحب آ گئے. یہ میں اپنی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پتہ چلنا چاہیے کہ دنیا کے اندر حقیقت کیا ہے. اچھا اس اتنے بڑے گروپ کے اندر آپ بھی شامل ہیں؟ میں تو شامل ہوں، تو اس لیے مجھے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کیا. وہ تو ہم نے سنا تھا رضیہ گنڈوں میں گر گئی، لیکن اتنی عورتوں کے گروپ میں گھرے ہوئے آپ کو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. ایک چلتے بات کرتے چلیں، آج خوشی کا دن ہے تاکہ مسلمانوں کی خوشیاں جو ہیں وہ اور دوبالا ہو جائے، اسپیشلی پاکستانیوں کی. آپ نے بات کی بنگلہ دیش کے حوالے سے، آپ نے کہا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ دوبارہ سے اب ان قریب سنیں گے کہ مشرقی پاکستان کہلوائے گا. تو کس طرح سے اس کیا کسی اور نیوز چینل پہ نہیں میں نے سنا، کسی کی طرف سے کوئی نیوز ایجنسی سے یہ خبر نہیں ملی. اب آپ کو ایک مزیدار بات بتا رہا ہوں، اللہ کرے سچی ہو، ہے یہ میرے معلومات کے مطابق، ہر معلومات، کہ اس وقت جو مشرقی پاکستان کے فوج کے سربراہ ہیں وہ، اور میرے جو مغربی پاکستان کے فوج کے سربراہ ہیں حضرت حافظ صاحب، یہ دونوں ایک ہی زمانے میں سیکنڈ لیفٹیننٹ اور اس طرح کے عہدوں پہ اکٹھے رہے. اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں، اور آپ خوش ہوں گی، سننے والے بھی خوش ہوں گے، کتنے کنٹینرز ہیں جو ایک ہفتے کے اندر جناب مشرقی پاکستان جا رہے ہیں. کس چیز کے؟ چاول جا رہا ہے، گوشت جا رہا ہے. میں نے کہا شاید جو جا رہا ہے وہ جا رہا ہے. اچھا معذرت کے ساتھ، جو حسن اللہ نے مردوں میں اور عورتوں میں پاکستان میں رکھا ہے نا، میں بڑی دنیا گھوما. لوگ کہتے ہیں جی وہ ملک شام کیسے تھا، ملک مراکش کیسے تھا، فلان جناب جو ملک ہے یورپ کا وہ کیسا تھا. تو میں سن لیتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں کہ بہرحال وہ ان ممالک کی بات کرتے ہیں جو خوبصورت. لیکن پاکستان کا حسن سبحان اللہ. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو گے تو دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، کوئی کہتا ہے یہ کرو گے تو رات کو سو گے تو صبح پتہ نہیں چھپڑ پھاڑ کے آ جائیں گے پیسے، کوئی کہتا ہے کہ صحت پانی ہے تو یہ کر لو. تو کچھ یہ کس طرح کے ٹرینڈ بن گئے؟ محترمہ بات یہ ہے، اور دیکھنے والے بھی جانتے ہیں، کہ میں نے ہمیشہ مثبت بات کی. خواتین میں سے کسی نے بھی میرے ساتھ اگر کچھ سانحہ کیا تو ایک کو میں شہید کہہ رہا ہوں. کسے؟ جو دنیا سے چلی گئی. وہ شہید کیسے ہوگی؟ آخر بھائی جو ہے 1 گھنٹہ 12 منٹ تک گردن دبا کے جس کو مارے،
وہ شہید نہیں ہے. قتل ہوا مفتی صاحب, شہید کیسے ہو گئی؟ میرے نبی رحمت کا فرمان المبتون شہید, فرمایا جو پیٹ کی وجہ سے جناب چلا جائے وہ بھی شہید ہے, عورت بچہ پیدا کرتے ہوئے چلی جائے وہ بھی شہید ہے, سفر کے اندر تو وہ بھی شہید ہے. میرے نبی رحمت ہے رحمت للعالمین ہے. وہ کیا نہ سفر میں تھی, نہ بچہ پیدا کر رہی تھی, نہ پیٹ کی وجہ سے تھی, کس وجہ سے شہید ہو گئی؟ بہت اعلیٰ سوال ہے. ایک اس کا حقیقی بھائی اس کے یہاں انگلیاں رکھ کر پولیس کے رپورٹ کے مطابق 1 گھنٹہ 12 منٹ تڑپتے ہوئے, دوسرا اس کا کزن جناب اس کی ٹانگوں کو پکڑ کے اتنا بیچاری کو مارا. ہمارے یہاں تو اس کو غیرت کے نام پہ نہیں کرتے. غیرت کیا ہے ویسے آپ مجھے بتائیں. میں یہ نہیں ہے کہ بھئی مفتی صاحب نے جناب روزہ نہیں رکھا تھا, مفتی صاحب نے جناب میرے ساتھ بیٹھ کے کوک پی ہے, مفتی صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کے سگریٹ پی ہے, اس میں کون سی غیرت گھسائی ہے؟ خدا نہ خواستہ یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ بلوچ ہو کے خدا نہ خواستہ عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے کہ مفتی صاحب نے اس کے ساتھ یہ غلط کام کیا, یہ بد اخلاقی کی, یہ بد کرداری کی, اس کی عزت کے اوپر فرق پڑا, یہ پڑا, چلو پھر تو میں کہہ سکتا تھا کوئی غیرت کا بہانہ بن سکتا ہے. چل کے بیچاری وہ آئی ہے میرے پاس رہنے کے بعد, محترم قائد محترم عمران خان کی سارے جو معاملات ہیں اس نے مجھے بتائے. محترم جناب ہمارے خاور مالکہ صاحب کے کمالات بھی وہ مجھے بتا رہی ہے. پیرنی صاحبہ بشرا بی بی کی ساری عظمتیں وہ بتا رہی ہے. حضرت جہانگیر ترین میرے محلے دار بھی ہیں اور میرے ساتھ بڑے محبت والے ہیں, ان کا جہاز جن مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ مجھے بتا رہی ہے. بی بی صاحبہ کو کہاں سے اٹھایا جا رہا ہے, کہاں پہنچایا جا رہا ہے, کس طرح کے شب و روز ہے, سب بتا رہی ہے. تو مجھے تو اس کے اوپر کوئی غیرت نہیں چڑھی. کیوں کہ جو کچھ جس انداز سے وہ بتا رہی تھی میں سمجھ رہا تھا کہ صحیح بتا رہی ہے, معلوماتی محترمہ ہے. اس حالت کے اندر جس طرح بیچاری کو بے دردی کے ساتھ مارا گیا ہے, اسی کا نام تو شہادت ہے. آپ کہتے ہیں یہ شہادت ہے؟ شہادت, بالکل شہادت. اور میں آج بھی جناب جب اس کا گفتگو کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اللہ اس کی قبر پہ بے پایہ رحمتوں کو نازل کرے. تو آپ اس کو شہید قندیل بلوچ. دوسری آئی میں حافظ قرآن ہوں, میں سید بادشاہ ہوں, میں نے 5 سال دین پڑھا ہے, میں یوں ہوں میں وہ ہوں. ہم نے کہا حفظ قرآن ہے, سید بادشاہ ہے, ہم نے بھی نرم گوشہ اختیار کر لیا. یہ بڑی غلطی تھی. آپ مجھے سلام پیش کریں عید والے دن کہ میرے علاوہ کوئی آدمی اس طرح کا معاملہ بڑھ کے کرتا ہے اور کبھی نہیں مانتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کبھی نہیں بات مانیں گے کہ جس طرح جاجز کے یہ غلط انداز ہے. حکمرانوں کے لیے یہ انداز نہیں ہوتا. ہمارے حضرات ائمہ, حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہارون رشید کے ساتھ, مامون الرشید کے ساتھ, اس کے باپ کے ساتھ, سب کے ساتھ وقت گزارے, لیکن جنازت کے ساتھ پتہ چلتا تھا کہ قاضی القضات یہاں کھڑا ہے اور بادشاہ یہ کھڑا ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس کو غلطی مان, قندیل والی غلطی اس لیے مار رہے ہیں. اس نے کہا جی میں سرائکی دے گالی مٹھیا مٹھے گالی ہیں, اتنے معلوماتی باتیں ہیں جس کے اندر جناب تذکرہ ہو رہا ہے, ہمارے محترم عمران خان صاحب کا. بھرا ہماری غلطی ہے, ہمیں جناب نرمی نہیں پیدا کرنی چاہیے تھی. اسی طرح یہ سید زادی ہے, ہم نے بہرحال اس کو اہمیت دے دی. اس وقت جتنے حضرات گفتگو کر رہے ہیں ان کو میں کہہ دیتا ہوں کہ مذہبی سکالرز, ایک صاحب ایسے ہیں ان کو باقی والے تو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں, بلکہ ان بیچاروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان سے ٹوٹی لگوا لو, ان سے پائپ لگوا لو, ان سے فلاں کر لو. اس بیچارے کا کیا تعلق ہے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے 1-2 دفعہ ان کی زبانی جب قرآن مجید دیکھ کے بھی پڑھ رہے تھے تو غلط پڑھ رہے تھے. لیکن بتا دیجئے, آپ نام لے لیجئے, کیا ہو گیا سب عجیب کا دن ہے. میرے خیال میں نے ٹوٹی کا اور یہ جو ہے بیسن کا اور پائپ کی بات کر کے بتا دیا ہے کہ وہ انجینئر ہوں گے. تو آپ کا خیال ہے وہ انجینئر بھی ٹوٹی اور پائپ کے ہیں صرف, یہ یعنی جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں وہ لوگ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال صاحب مطالعہ ہے, محنت کر رہا ہے. آپ کو اس کے اوپر ایک مزیدار بات سنوں. ابھی وہ بننے کے لیے محنت کر رہے ہیں میرا خیال. نہیں, میں آج خوشی کا دن ہے, میں ہاتھ جوڑ کے غیبت نہیں کرتا. خوشی کے دن تو خوشی منا رہے ہیں. ہاں وہ خوشی منا رہا ہوں نا, سچ سب سے بڑی. ہاں بس خوشی اس لیے منا رہا ہوں کہ اس وقت کمپٹیشن یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب کا پروگرام راکھی ساونت کی وجہ سے یہ چلا گیا ہے 4 ملین پہ, 5 ملین پہ, 6 ملین پہ, 7 ملین پہ. جبکہ مفتی صاحب کی عظمت کو آپ سلوٹ مانے, ذرا مجھے مانے سلوٹ. آج تک میں نے اپنا چینل نہیں بنایا,
यस, और आज हम बनाने जा रहे हैं। जीते रहो, यही मैंने आपकी जबान ईद वाले दिन खुशी के सुने थे। देखने वालों, हमारा चैनल इंशाल्लाह बन रहा है जिसमें ये मेजबान होगी और मैं मेहमान। ये जो मेरा वजीफा किया कि ये जो हमारी पाकिस्तान की टीम है ये करे ये करे ये करे, मुझे उन्होंने बताया कि 9.9 मिलियन यानी 1 करोड़ इंसान ने उसको देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मरकज भी है, मेरा मेहमान खाना भी है, मेरे पास बेहतरीन रहने के लिए उठने बैठने के लिए कमरे भी है। क्या मैं अपने एक कमरे को मखसूस करके इधर जनाब बैठ के गुफ्तगू अकेले करके मैं पैसा नहीं कमा सकता? एक मौलाना साहब है जिनका भी आपने पहले जिक्र किया, वो उनका एक बेटा जो है वो वक्फ है इसी काम के लिए। देखे ना, मैं मनफी बात नहीं करता। मेरा मदरसा है, मेरा दारुल उलूम है, मेरी इस्लामी अदालत है, उसमें एक कमरा, उसमें जनाब अपने टीवी, अपना पूरा सेटअप, अपना ये। मुझे आप ईमानदारी से बताएं, आप इस शोबे की माशाल्लाह बहुत बासलाहियत है। किंदील बलोच के बाद, हरीम शाह के बाद, वीना मलिक के बाद, अब राखी सावंत के बाद, अगर मेरा अपना जाती चैनल होता तो कितना पैसा मैं कमाता? आप ईमानदारी से बताओ। बहुत पैसा कमाते, बहुत पैसा कमाते। और अब आपने ना आके राखी सावंत पे जो ब्रेक लगाई है ना, इससे आगे मुझे एक न्यूज मिली है कि आजकल कुछ पाकिस्तान की भी एक नामवर पर्सनालिटी आपकी तरफ मौजूद है और कुछ आ रहे हैं आप। चलो पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। अब आपके लिए मैं मुल्तान से चला, लाहौर आया, इतना जबरदस्त प्रोग्राम। चलो पहले तो आपने खुशी ये की कि मेरा चैनल बना रही हो। हाँ। आज मुझे ये बताओ सबके सामने कि मुझे ईदी कितनी दे रहे हो? ईदी होती है अपनी खुशी से। ये को मेरे पेट्रोल का खर्चा नहीं। कभी साहब मुझे तो ईदी आपसे लेनी है। मैंने इसीलिए पहला सवाल क्या किया था कि आपने जेबों में हाथ डालने कब शुरू किए, तो आपने कहा नहीं हमने बहुत छोटी उम्र में किया। लेकिन आज बड़ी उम्र में नहीं, आपकी जवानी में, मैं अभी आपकी जवानी कहूंगी, जवानी में आज आप जेब में हाथ डालेंगे। मैं इस पर सलूट पेश करता हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं उम्र में बड़ा हूँ, ईदी मुझे ही देनी चाहिए। हाँ, ईदी आप ही को देनी चाहिए। अब देखें, बात ये है कि जो रोला है वो ये है कि ऐसी बात नहीं की जाए। हाय, जो 1400 साल के अंदर दीन का एक तसलसल आपको मिला, मुझे मिला, देखने वालों को मिला, उसमें से कहीं चूहे की तरह जनाब सुराख करके ताकि मैं वायरल हो जाऊं। ये नहीं फिक्र कि मैं अपनी कब्र भी खराब कर रहा हूं और अहले ईमान जैसे ज़ालिकल किताब ला रैब, जहां कोई शक नहीं है वहां मैं शक पैदा कर रहा हूं चूहा बनकर। पर इससे ज्यादा मैं जुमला इन लोगों को, आपको क्या जरूरत है? आप मुफ्ती अब्दुल कवी के मैदान में आए, बताए कि मशरूब मगरिब की शरई हैसियत क्या है, अल्कोहल क्या है। मेरा 80 करोड़ मुसलमान मास्को से लेके अफगानिस्तान तक जो मशरूब पी रहा है, लस्सी की तरह पी रहा है, और वो पीता भी इसलिए कि उसके डॉक्टर साहबान और माहिरीन तब कहते हैं कि पियो। अब मैं उसी तरह लस्सी पी रहा हूं मुल्तान में, वो जनाब वोडका पी रहे हैं। इस पे ताकीद करो ना। सिर्फ मुफ्ती अब्दुल कवी का काम है कि जनाब उम्मत के लिए सहूलत पैदा करना। मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी वाला मामला, अगर आपने पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक ही शादी वाली बीवी के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है, तो ये 1 करोड़ जो मेरी पाकिस्तानी खवातीन बगैर खामन के बैठी हैं, इनके मसले को देखना मुफ्ती अब्दुल कवी का काम है। पाकिस्तान के 2 करोड़ जो उर्दू बोलने वाले हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, जिसमें हमारे मुफ्ती आजम साहब भी हैं, शेखुल इस्लाम साहब भी है, वो तंबाकू वाला पान खा रहे हैं, उसको हलाल कहना और जो बाकी मशरूबात है उनको हराम कहना, ये किसका काम है? ये मुफ्ती अब्दुल कवी का काम है। आई थिंक जी आप में इतना तो ताली बजाओ ना। कोई नहीं कह सकता। आज की दुनिया हकायक की दुनिया है। हमारे बुजुर्गों ने कहा था, फिर कुरान मजीद की आयत आपको पढ़ के सुनाऊंगा लेकिन वक्त थोड़ा है। दुनिया का निजाम अल्लाह ने असबाब के साथ रखा है। मेरे घर भैंस होगी तो मुझे फ्रेश दूध मिलेगा। अगर मेरे यहां दूध के लिए बाजार जाऊंगा इसलिए कि मेरे घर में भैंस नहीं है, सारा दिन मैं वजीफा पढ़ता रहूं, कहीं से मेरे पास दूध नहीं आएगा। या भैंस बांधनी पड़ेगी या बाहर जाना। फुला जी वजीफा पढ़ो, वो बिजली का जो मीटर है ना, भाई तुम ये बात कह के पाकिस्तान बेचारा पहले मजलूम है, वापडा पहले नुकसान में है, और जी जनाब उंगली घुमाओ तो मीटर जनाब पीछे चलना शुरू हो जाएगा। ये सब मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ, ये सारी बातें सिर्फ मशहूर होने के लिए नहीं।
وائرل ہونے کے لیے میرا ایک جملہ بتاؤ کہ جو میں نے وائرل ہونے کے لیے کہا ہو. آج میں کہہ رہا ہوں کہ مشروب مغرب کی یہ حیثیت ہے, یہ شرعی حیثیت ہے, آج بھی میں کہہ رہا ہوں. خواتین کا محترم اور محترمہ کی باہمی رضامندی کا نام نکاح ہے, نکاح ہے, نکاح ہے, میں آج بھی کہہ رہا ہوں. صرف مفتی عبدالقوی ہے جو کہہ رہا ہے کہ بچپن کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. یہ ایسے میرے چہرے کی رونق نہیں دیکھ رہی ہو خواتین. اچھا مفتی صاحب, آج آپ ہمارے پروگرام میں ہیں, عید کا دن ہے, کوئی گانا پسند ہے؟ غلط بیانی کو سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں. 82 سے لے کے سن 2000 تک 18 سال میں مستقل ہر سال انڈیا جاتا تھا. اس دن جو مہاراشٹر کے چیف منسٹر صاحب سے میں جڑا نا, میں نے کہا مفتی عبدالقوی کی شان پوچھنی ہو تو ہیما مالنی سے پوچھو. میں نے کہا ایک اور بڑا نام بتاؤں کیونکہ وہ میرا اپنا مسلمان بھائی ہے. میں نے کہا میری شان پوچھنی ہو تو کرینہ کپور سے پوچھو. ایسے نہیں کہہ رہی راکھی ساونت کی مفتی قوی صاحب قوی ہے. کوئی قوت کی باتیں جناب ان کی فلم انڈسٹری میں چلی ہے نا, ان کو پتا ہے مفتی قوی صاحب قوی ہے. سنگر کسے پسند کرتے ہیں؟ ایک محترمہ ہے جن کا گانا ہے دل بھر دل بھر دل بھر. سنتے ہیں؟ میں شیمتا سیٹھی کو اس طرح کا نام ہے ان کا. ششمتا سے. چلو خوشی کا دن, چلو خوشی کا دن ہے مولی زبان سے ہاتھ جوڑتے ہوئے, کیونکہ پھر انہوں نے وائرل اپنے ہونے کے لیے میں نے ان سے یہ جو ان کا گانا میں نہیں کہتا بولی سے بات بدک جائیں گے, ان کے یہ جو کلام ہے نا نغمہ یہ نغمہ میں نے 5 مرتبہ ان کے ہاں بیٹھ کے پورے فن کے ساتھ یعنی کہ پورے پرفارمنس کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب کو ایسے جناب مزے سے سنایا ہے, اور اس پر اپنا خدا رقص نہ کہ پھر مولی بدل جائے گا اپنی خداداد صلاحیتیں. ان نے یہ کلام اپنی خداداد صلاحیتوں کو 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ نہیں, 5 دفعہ. تو یاد ہوا کچھ ورڈنگ اس کے؟ ہے اس پر بہت کچھ یاد ہے. تو یہ تو غلط ہے. آج ہم اتنی دور سے ہمارے لیے آئے تو یہ تو فرمائش ہے ہماری. بس لفظ دل پر جب آ گیا تو سب کچھ آ گیا. گناہ کے سن تو وہ جناب اپنا یہ ان کی عظمت ہے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. بلکہ اگر اخلاقی حوالے سے کہوں تو میں ان کو استاد بھی اپنا کہہ سکتا ہوں, یا استانی بھی کہہ سکتا ہوں. کہ صرف قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب یا ان کے ساتھ جو بڑے بڑے حضرات انڈیا کے تھے, ان کی موجودگی میں میری خواہش پہ, میری پیشکش پہ انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں کا اظہار بھی کیا اور نغمہ بھی سنایا. آپ بھی ہمیں سنا دیں ایک لائن. سنے مجھے ان کے کلمات کو نہیں دیکھنا ہوتا, خداداد صلاحیتوں کو دیکھنا ہوتا ہے. خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے ہی کہہ رہے ہیں. مجھے یاد نہیں, بس وہ دل بھر کا لفظ یاد ہے, آگے مجھے یاد نہیں, کیونکہ میں جیسے کلاموں کو یاد نہ کروں تو زیادہ بہتر ہے. پھر آپ کو ایک بات اور بھی سنا دوں, جب اس طرح کی کیفیت ہو تو کیفیت میں پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ عقل کا جو خمار ہے اس میں وہ چیز تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یقیناً آج کا پروگرام آپ کو ہمارا پسند آیا. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آپ شیئر کیجیے, لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے, اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. کل پھر ملیں گے ایک دفعہ جاتے جاتے. پھر ہماری جانب سے آپ کو بہت بہت عید مبارک. عید کا سیکنڈ ڈے ہم کس کے ساتھ منا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ کل آپ کو پھر دوبارہ سے ملیں گے ایک نئی پرسنالٹی.